نمن از قلم نمرہ احمد۔ میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، سکوں سے سو نہ سکا بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ سعدی یوسف کے زندان خانے میں خاموشی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا قلم سے ایک لکیر لگا رہا تھا۔ نیلی جینس پر سبز ٹی شرٹ پہنی تھی۔ وہ اب پہلے سے دبلا لگتا تھا۔ میری نے میز پر کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں کونے میں کئی اور لکیریں بھی لگی تھیں۔ 4 ماہ اور 2 دن۔ وہ قید کے دنوں کا یوں حساب رکھتا تھا۔ کیا آج ہماری عید ہے میری؟ میز کی طرف آتے اس نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں، کل ہے۔ مجھے یہاں 4 ماہ سے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ کیا واقعی میرے گھر والے میرے لیے کوشش کر رہے ہوں گے؟ سوچتے ہوئے وہ بے دلی سے کھانا شروع کرنے لگا۔ پھر رک کر اسے دیکھا۔ میری NGO، رات کو کیا ہوا تھا؟ تم پڑھتے پڑھتے اس کاؤچ پر سو گئی تھی، پھر نیند میں ایک دم سے اٹھی اور باہر چلی گئیں۔ دیکھو، مجھے تمہارے ادھر آنے پر اعتراض نہیں۔ اگر تو میں تمہیں پسند آ گیا ہوں تو میرے جیسے ہینڈسم لڑکے، بکو مت، تم میرے بیٹے سے چند سال ہی بڑے ہو گئے۔ خفگی سے اسے جھڑکا، پھر تکان سے کنپٹی سہلائی۔ میں سونے جا رہی ہوں، گارڈ برتن لے جائے گا۔ اسے پتا تھا کہ میری کے سوا وہ کسی کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے رات کو کوئی برا خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، یا صاحب السجن۔ خود کو جوزف سمجھنا چھوڑ دو اور کھانا کھاؤ۔ درستی سے ٹوکتی وہ سامنے بیٹھ گئی۔ مگر سعدی نے کھانا ڈھانک دیا۔ کون سا خواب ہے جو تمہیں اکثر رات کو نیند سے جگاتا ہے؟ میری کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی تو لہجہ ذرا نرم تھا۔ پہلے نہیں، پہلے تو میرے بیٹے کا ہی خیال آتا رہتا تھا۔ اس کا علاج ہاشم کروا رہا ہے نا، مگر جب سے میں نے تمہیں وہ نیکلس والی بات بتائی ہے، وہ سب یاد آنے لگا ہے۔ جب مسز کاردار نے علاج کی رقم دینے سے انکار کیا تو کیسے فیونا میری ہمدرد بن کر مجھے اکساتی تھی کہ ان کا نیکلس چرا لوں۔ اس کو ان کے جیولری باکس کا کوڈ بھی معلوم تھا۔ اسے کیسے پتا تھا؟ وہ چونکا۔ صاف بات ہے، مسز کاردار مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی تھیں، مگر کانٹریکٹ کے تحت میرا دورانیہ رہتا تھا۔ سو فیونا نے ان کے ساتھ مل کر کھیل ترتیب دیا۔ میں نے چوری کر ڈالی اور ڈیپورٹ ہونے کے قریب تھی کہ تمہاری وجہ سے ہاشم مجھے یہاں لے آیا۔ مسز کاردار کو کانٹریکٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم بلا وجہ ان کو اپنے باپ کی ملازمہ کو نہ نکالنے دیتا۔ مطلب وہ الجھا۔ ان میاں بیوی کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ اورنگزیب کاردار مجھ سے جواہرات پر نظر رکھواتے تھے۔ وہ اسی لیے مجھ سے بد ظن رہتی تھیں، حالانکہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ جواہرات نے اپنے ایک بے حد چاہنے والے کو ٹھکرا کر اورنگزیب سے شادی کی۔ اورنگزیب کی پہلی شادی بھی تڑوائی۔ اس سے اورنگزیب کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جواہرات نے اورنگزیب کو 2 بیٹے دیے، دولت دی، مگر اب وہ ایک دوسرے سے بیزار آ چکے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے؟ میری مسکرائی۔ بے وقوف لڑکے، میں اس گھر کی ملازمہ رہی ہوں۔ مالک سمجھتے ہیں جیسے ہماری زبان نہیں ویسے ہمارے کان بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہر کھانے پہ، ہر چائے پر موجود ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے راز ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں۔ واؤ! خیر، کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کرتی ہے؟ وہ رات جب اورنگزیب کاردار کی موت ہوئی، اس نے جھرجھری سی لی۔ شاید اندر سے میں خود اتنے برس مسز کاردار کی محبت بھری ایک پکار کی منتظر رہی ہوں۔ اس رات زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ انہوں نے مجھ سے مسکرا کر بات کی۔ میں اور ہاشم، میں اوپر ہاشم کی بالکنی میں پودے دیکھ رہی تھی، ساتھ فون پر اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی۔ وہ یاد کر کے بتانے لگی۔ وہ نیچے اپنے باتھ روم کے دروازے سے جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا باہر نکل رہی تھی۔ ان کو سردی میں دیکھ کر مجھے فکر ہوئی۔ میں نے ان کو کچھ گرم اوڑھنے کا مشورہ دیا۔ وہ مسکرائیں، پھر مجھے اورنگزیب کے لیے کافی لانے کا کہا۔ سب اچھا تھا، مگر کچھ وقت بعد اورنگزیب صاحب کی موت۔ اس نے پھر جھرجھری لی۔ اس کے بعد سعدی کبھی بھی وہ میرے ساتھ اچھی نہیں رہی، ہر وقت ترش اور خفا۔ سعدی، میں نے 11 سال ان لوگوں کی خدمت کی،
مگر ان میں سے کسی نے بھی 11 منٹ انٹرنیٹ پر میرے بیٹے کے کیسز کو سرچ نہیں کیا۔ صرف تم نے احساس کیا تھا میرا۔ کاش میں نے تمہارے آگے اس قصر کا دروازہ کبھی نہ کھولا ہوتا۔ میری، وہ ہمدردی سے آگے ہوا، تم اس رات کو اس لیے بار بار دیکھتی ہو کیونکہ تم نے اورنگزیب کاردار جیسے ایک حمایتی کو کھویا تھا۔ تم دل سے چاہتی ہو وہ واپس آ جائیں اور کچھ نہیں۔ کیا میرے خواب کا کوئی مطلب نہیں نکلتا جوزف؟ اسے مایوسی ہوئی۔ اگر ہم قدیم مصر کے قید خانے میں ہوتے اور میرے ساتھ فرعون کی کنیز قید ہوتی تو تمہارا خواب بہت قیمتی ہوتا۔ اس کے بدلے میں یا تو تمہیں سزائے موت دیتا اور پرندے تمہارا سر نوچ کھاتے، یا تم ایک دفعہ پھر سے شاہی محل جا کر ملکہ اور اس کے بیٹوں کی خدمت گزاری کرتی۔ مگر نہ میں جوزف ہوں، نہ مجھے خوابوں کی تعبیر بتانی آتی ہے۔ میں تو تمہارا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ میری نے غیر مطمئن انداز میں سر ہلایا، مگر اٹھتے ہوئے وہ ناخوش لگ رہی تھی۔ شاید یہ کچھ اور تھا جو اسے ہمیشہ سے الجھاتا تھا۔ میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آدھ بھنور چھوڑ جاؤں گا۔ جسٹس سکندر کے ڈرائنگ روم میں زرد بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی اسکرین پر مسلسل وہی خبریں چل رہی تھیں۔ سامنے ٹہلتے جسٹس صاحب نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا۔ پھر ہاشم کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا تھا، بازو صوفے کی پشت پر پھیلا رکھا تھا اور ناخوشی کے باوجود خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا۔ میرا گھر سے نکلنا تک عذاب کر دیا ہے رپورٹرز نے۔ آپ کو تو کسی نے یہاں آتے نہیں دیکھا؟ نہیں، خاور نے کالونی خالی کروا لی تھی پولیس سے۔ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تبھی خاور اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور جسٹس صاحب کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ یہ سب نہ ہوا ہوتا سر اگر آپ 20 مئی کو مجھے پوری بات بتاتے۔ آپ نے بتایا کہ سعدی آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور آپ کے افیئر کی تصاویر کے ساتھ بلیک میل کر رہا ہے جو اسے آپ کے کمپیوٹر سے ملی تھی۔ یہ سچ ہے، اسے میرے کمپیوٹر کی ری سائیکل بن سے مٹائی ہوئی چیزیں نکال لی تھیں۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اور ویڈیو؟ اس ویڈیو کا کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ جسٹس سکندر نے سر جھٹکا اور آگے پیچھے ٹہلنے لگے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے قدرے ٹھنڈے انداز میں پکارا، وہ ویڈیو سعدی کو کہاں سے ملی تھی؟ میں نہیں جانتا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں وہ اب کس کس کے پاس ہوگی؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ فارس غازی کا کام ہو سکتا ہے۔ ہاشم پر یقین تھا۔ جیسے سکندر نفی میں سر ہلاتے سامنے صوفے پر بیٹھے۔ وہ دماغ سے نہیں، ہاتھوں سے سوچتا ہے۔ اتنی لمبی پلاننگ وہ نہیں کر سکتا۔ ہاشم اور خاور ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے۔ پھر ہاشم نے گہری سانس لی۔ وہ میرا کزن ہے، میں برسوں سے اس کو جانتا ہوں، یہ اسی کا کام ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا یہ ویڈیو صرف اس کے وکیل کے پاس ہوگی۔ اگر سعدی کو کچھ ہوا تو وکیل اس کو ریلیز کر دے گا۔ خاور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہاشم کے بھی ابرو بھینچے۔ کون ہے اس کا وکیل؟ زمر یوسف نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو سر اس نے 4 ماہ انتظار کیوں کیا؟ خاور کو الجھن ہوئی۔ اگلے ہی دن ویڈیو کیوں نہ ریلیز کر دی؟ وہ گالی دے کر کہا، میرے ہائی کورٹ جج بننے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں کوئی عام جج نہیں ہوں، میرا بھائی سیکریٹری ہے، سیاسی خاندان ہے میرا۔ اور اب پھر گالی دی۔ اس کی وجہ سے مجھے استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، لیکن لڑکا تمہارے پاس ہے۔ اس سے پوچھو ویڈیو کس نے ریلیز کی ہے، اس سے پوچھو، ورنہ اگر میں ڈوبا تو یاد رکھنا تم سب کو لے ڈوبوں گا۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر دھیرج کا اشارہ کیا۔ آرام سے یور آنر، ہارون عبید اور ہاشم کاردار، ہم جیسے دوستوں کی موجودگی میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر واپس کار میں بیٹھتے اس نے خاور سے کہا، سعدی سے اس وکیل کے بارے میں پوچھنا ہوگا۔ آپ کو نہیں سر، مجھے پوچھنا ہوگا، خاور سختی سے بولا تو ہاشم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ جو بھی پوچھنا منہ زبانی پوچھنا، اسے کسی قسم کا ٹارچر مت دینا۔ خاور اس بات سے شدید کوفت کا شکار ہوا مگر خاموش رہا۔ اسے فارس سے زیادہ وکیل پر شبہ تھا۔ میں جب بھی عالم حالت میں آئینہ دیکھوں
हजार नेज़ों पे अपना ही सर नज़र आए। इनेक्सी पे दम तोड़ती सितंबर की वो रात कदरे हफ्त आलूद उतर रही थी। नीचे तहखाने में जुमर चंद कागजात खोल खोल कर देख रही थी और फारस इधर उधर टहलते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। हुनैन उंगली से मेज़ पर लकीरें बना रही थी। खिलजी साहब ने भी लाइल्मी जाहिर की है, किसी को नहीं मालूम शादी का वकील कौन था। फारस ने फ़ोन रखा तो जुमर ने चेहरा उठाकर उसे देखा। ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट पहने वो छोटे कटे बालों पर हाथ फेरते उलझा उलझा लग रहा था। हो सकता है फारस शादी ने झूठ बोला हो, इसका कोई वकील ना हो। नहीं, इसने किसी को तो बताया होगा। वो मुतमईन नहीं था। हालांकि भाई को ये सब हमें बताना चाहिए था। हुनैन ने सिर्फ सोचा, मगर शायद उसका जिम्मेदार शादी नहीं, वो और जुमर थी। वीडियो की फार्जिंग जल्द आ जाएगी, जज मुस्तफ़ी हो जाएगा, मगर वो कभी गिरफ्तार नहीं होगा। वीडियो जाली और ओसीपी की मौत तबे करार दी जाएगी। कुछ दिन बाद मीडिया नया इशू पकड़ लेगा और इसको सब भूल जाएंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। अभी तक सिवाय पुलिस के कोई खुलकर जज की हिमायत में सामने नहीं आया। देखते हैं। इन दोनों की बातों से हुनैन को बोरियत होने लगी तो वो ऊपर चली आई। कल ईद थी। इस दफ़ा हुनैन ने नए कपड़े नहीं लिए थे। अम्मी शादी के लिए भी नए कपड़े नहीं लाई थीं, पता नहीं क्यों। वो किचन की गोल मेज़ पर आ बैठी। लाउंज में टीवी चल रहा था और बड़े अब्बा करीब बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। नुदरत इसके साथ आ बैठी। शबनम बाजी के यहाँ से कार्ड आ गया है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इनके बेटे की शादी है। सोच रही हूँ वलीमा भुगता आऊँ रकिया खाला और सारा के साथ। अम्मी, आपका जाना ज़रूरी है क्या? वो सोच में डूबी बोली। बड़े अब्बा ने चौंक कर किताब से चेहरा उठाकर उसे देखा। ए लो, ज़रूरी क्यों नहीं, ख़ानदान का मामला है, फिर कुछ देना दिलाना भी पड़ता है। उफ़ अम्मी, पूरी बात तो सुने। वो झिल्लाई। आपका भी शाइस्ता खाला से वही रिश्ता है ना जो फारस मामू का है? हाँ, तो मामू से कहे ना कि वो चले जाएं। अब्बा उसे देखते ज़ेरे लब मुस्कुराए, मगर नुदरत नहीं समझी थी। इनको क्यों तंग करूँ हुनैन? वो बेचारा पहले ही काम में मसरूफ़ रहता है, उसके पास वक्त कहाँ होता है? यही तो मैं कह रही हूँ अम्मी, उनके पास वक्त नहीं होता क्योंकि वो पिछले 4 माह से शादी बाई को ढूंढ रहे हैं। अम्मी, वो लोग अपनी शादी के बाद एक दफ़ा भी बाहर खाना खाने नहीं गए, कभी साथ घूमने नहीं गए। शादी भाई के साथ ये सब उन्होंने नहीं किया, फिर हम क्यों सारा बोझ उन दोनों पर डाल दें और इनको कोई स्पेस ही न दें? नुदरत चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे तो ख्याल ही नहीं आया, मगर मुझे तो आ गया ना। अब सुने। पुरजोश सी राजदारी से कहने लगी। आप कह दे मामू से कि आपके घुटनों में दर्द है और आप नहीं जा सकती, सो वो चले जाएंगे। आगे से वो कहेंगे अच्छा मैं हुनैन और सीम को ले जाता हूँ। आप कहना कोई ज़रूरत नहीं, अपनी बीवी को लेकर जाओ। वो कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ जुमर फुप्पो को देखेंगे। वो खुद ही कह देंगी मेरा तो कोर्ट में फ़लाँ काम है। आप कहना हफ्ते की शाम को कौन सा कोर्ट होता है। फिर 2-3 जज्बाती डायलॉग बोलना, मेरा शादी होता तो वही चला जाता, 7 आंखों में आंसू ले आना, जैसे दादी के सामने एक्टिंग करती थी वैसे ही। बस फिर दोनों मान जाएंगे, चुटकी में मसला हल। हुनैन ने कहा। नुदरत का बस जूते पर जाते जाते हाथ रुक गया। बड़े अब्बा मुस्कुराकर किताब पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद खाने की मेज़ के गिर्द सब बैठे थे और खामोशी से खाना खाया जा रहा था। तभी नुदरत ने बात छेड़ी। फारस, शबनम बाजी के बेटे का वलीमा है अगले हफ्ते, तुम्हारा अलग कार्ड भेजा है। उसने लुक़मा तोड़ते हुए महज सर हिलाया। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है आजकल। ऐसे करो, तुम चले जाओ, सिर्फ चंद घंटों ही की तो बात है। फारस ने रुककर उन्हें देखा। बड़े अब्बा मुस्कुराकर चेहरा झुकाए हुए थे। मैं ना कहती थी, मगर जाना ज़रूरी है। अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा। फारस की नज़रें हुनैन की तरफ उठी। हुन्ना और सीम को साथ भेज दें फिर। बेखबर सीम का चेहरा खिल उठा। हाँ सच्ची, कब जाना है? हुनैन ने ज़ोर से इसके पाँव पर अपना जूता मारा। उसकी बोलती बंद हुई। फिर बेचारगी से फारस को देखा। सॉरी मामू, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें जुमर के साथ बुलाया है तो तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाओ ना।
زمر نے نوالا منہ میں رکھتے چونک کر انہیں دیکھا، پھر فارس کو۔ اس نے بھی زمر کو دیکھا تھا، پھر سنبھل کر بولی، بھابھی میں ضرور جاتی، مگر کورٹ میں میری ایک ضروری سماعت ہے اور… ارے ہفتے کی رات کون سا کورٹ ہوتا ہے؟ ویسے بھی اگر میرا شادی ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتی، مگر… ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ فارس نے سنجیدگی سے بات ختم کی۔ زمر بھی چپ ہو گئی۔ بڑے ابا مسلسل زیر رب مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ حنا نے ابا کو میں نہ ہوتی تو اس گھر کا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھ کر فخریہ شانے اچکائے۔ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ عید قربا بہت سی قربانیوں کی داستان اپنے اندر سموئے آئی تو اداس موسم میں خوشی سے گھل گئی۔ سعدی یوسف نے اپنے کمرے کی دیوار پر آج ایک لکیر کا مزید اضافہ کرتے ہوئے ان کو گنا تو معلوم ہوا اس قید میں اسے 4 ماہ اور 2 دن بیت چکے تھے۔ دل کے نہا خانے میں شکوہ پھر سے اٹھا، کیا ان 4 ماہ میں کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا؟ مگر پھر سر جھٹک دیا اور باتھ روم میں آیا، کموڈ کے اوپر ٹینک کا ڈھکن کھولا، اندر کلنگ فلم جو سینڈوچ کے اوپر سے وہ اتار کر سنبھال لیتا تھا، ملٹری چند چیزیں رکھی تھیں جو اس نے گزرے دنوں میں جمع کی تھیں، گارڈ کا لائٹر، ایک اسٹیل کا کانٹا، کانٹے کے دانتوں کو اس نے لائٹر سے پگھلا کر ایک پک بنانے کی کوشش کی، مگر وہ پوری طرح سے نہ بن پائی تھی۔ اس کو یاد تھا کہ لاک کیسے کھولتے ہیں، مگر کیا وہ لاک کھول سکتا تھا؟ مایوسی اس کے رگوں پے میں پھیلنے لگی۔ پاکستان میں عید کی دوسری شام قصر کاردار میں باربیکیو کی مہک پھیلی تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر سجا تھا۔ تینوں کاردار کے ہمراہ ان کے انیکسی والے رشتہ دار موجود تھے۔ یہ ڈنر ہاشم کی طرف سے تھا اور وہ سربراہی کرسی پر برجمان تھا۔ دوسری سربراہی کرسی پر فارس بیٹھا تھا، ہاشم کی سیدھ میں۔ ڈنر سرو کیا جا رہا تھا، موم بتیاں جل رہی تھیں، ملازم بار بار تازہ اشیاء لا رہے تھے۔ سیم کا دھیان صرف کھانے پہ تھا۔ ندرت جواہرات سے نارمل بات چیت کر رہی تھی۔ بڑے ابا بھی نارمل تھے۔ نوشیروان عزلی بیزاری سر جھکائے کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ فارس اپنی کرسی پر بیٹھا بے نیاز مگر اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سب نارمل تھے سوائے 2 لوگوں کے۔ ندرت کے دائیں بیٹھی زمر اور بائیں بیٹھی حنین۔ زمر تنے نقوش اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، گود میں رکھی دوسری مٹھی بار بار بھینچ لیتی، لیکن حتی الامکان کوشش تھی کہ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نظر نہ آئے جو اندر ابل رہا تھا۔ ذہن میں وہ سارے ماہ و سال چل رہے تھے جب وہ ہاشم کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہتی، کیسے جواہرات اسے ہسپتال میں دیکھنے آئی تھی اور وہ کبھی نہیں جان سکی کہ یہ لوگ… اف زمر، یہ ابھی مت سوچو۔ حنین بالکل سر جھکائے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ تکلیف میں تھی۔ ہاشم نے اسے ایک دفعہ بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا لیکن اداکاری جاری تھی۔ وہ کتنے سکون سے فون پر سعدی کے سامنے اس امتحانی مرکز والے وکیل کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ حنین کا کیس کھلوا سکتا ہے۔ حنین اس کے لیے کیا تھی؟ ایک بے وقوف لڑکی؟ کاش وہ اس سے نفرت کر سکے، مگر نفرت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ وہ اس کو دیکھے گی نہیں، نگاہ کی مالک بنے گی تو دل کی مالک بنے گی۔ جیسے سکندر کے ساتھ بہت برا مذاق کیا گیا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے زمر؟ ہاشم نے جتنے سکون سے اسے مخاطب کیا، زمر نے اتنے ہی اطمینان سے چہرہ اٹھایا۔ فارس بالکل آرام سے کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ظاہر ہے ان کے کسی دشمن کی ہوگی، لیکن نہ وہ گرفتار ہوں گے نہ کسی مشکل میں پڑیں گے، مگر ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی۔ زمر تو کیا ہوا؟ وکالت شروع کر دیں گے، الیکشن لڑیں گے، بار چلائیں گے۔ ایک قتل ہی کیا ہے نا؟ اس نے شانے اچکائے۔ اف! جواہرات نے نزاکت سے چرجری لی۔ کوئی انسان اتنی صفاقی سے کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے؟ پتہ نہیں اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی۔ بہت ہی حیرت اور افسوس سے تبصرہ کیا۔ زمر نے گود میں رکھے ہاتھ منہ میں رکھی مٹھی مزید زور سے بھینچ لی، ایک کاٹدار نظر صرف جواہرات پر ڈالی، مگر خاموش رہی۔
پھپھو کس نے کیا ہوگا ان کے ساتھ ایسا؟ سامنے بیٹھے سیم نے پوچھا تو زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ 14ویں سالگرہ کے بعد سے بڑا بڑا لگنے لگا تھا، قد بھی نکال رہا تھا، آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ یہ تو جج صاحب کو ہی معلوم ہوگا کہ ان کا دشمن کون ہے، مجھ سے پوچھو تو یہ گناہ ہے جو انسان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اب دیکھو، زمر لاپرواہی سے بولی، ہمارے سعدی کو کسی نے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا، ہم نے سعدی کو ڈھونڈ نہیں سکے ان لوگوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ چین سے رہیں گے۔ کوئی بھی قتل کر کے بچ نہیں سکتا، جرم کی اذیت ہی انسان کی جان کو آ جاتی ہے۔ نوشیروان کا پلیٹ میں چلتا کانٹا سست ہو گیا، جھکے چہرے پر ایک دم اکتاہٹ اور اذیت نمودار ہوئی۔ ہاشم نے البتہ سر ہلا کر شربت کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، ڈونٹ وری سیم، سعدی جلد مل جائے گا، مسکرا کر نرمی سے جواب دیا۔ حنین نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، پھر گہری سانس لے کر دوبارہ سے کھانا کھانے لگی۔ وہ نارمل نہیں تھی، وہ نارمل رہی بھی نہیں تھی۔ زمر، کیا آپ نے جسی صاحب کی خیریت پتہ کی؟ ہو سکتا ہے ان کو آپ کی کسی مدد کی ضرورت ہو۔ ہاشم نے اسے پھر مخاطب کیا۔ فارس نے گلاس لبوں سے لگاتے ہاشم کی آنکھوں پر نظریں جمائیں۔ نہیں، اس جج کی اتنی فکر کیوں ہے ہاشم؟ تمہیں؟ ایک دم سے سب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر ہاشم کھلے دل سے مسکرایا۔ تمہاری وجہ سے، تمہیں بری کرنے والے جج کی کریڈیبلٹی پر حرف آئے گا تو اثر پریشانی تو تمہیں ہوگی نا۔ فارس بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تبھی فیونا کیمرہ لیے چلی آئی۔ میں فیملی فوٹو اتار لوں سر؟ اس نے ہاشم سے پوچھا تو زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اشارہ کیا، ابھی نہیں، کھانے کے بعد۔ فیونا نے تابع داری سے کیمرہ رکھ دیا۔ اب رزلٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ جواہرات نے مسکرا کر ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ ندرت اور ابا سعدی کے ذکر کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ ملازم برتن بدلنے لگے۔ زمر نے موبائل پہ حنین کو ایک ٹیکسٹ کیا۔ وہ ذرا چونکی، لیکن پھر معذرت کر کے صداقت کو کوئی کام یاد کروانے کا کہہ کر چلی گئی۔ 3-4 منٹ بعد واپس آ کر خاموشی سے بھی بیٹھ گئی۔ کھانا ختم ہوا، سب لاؤنج میں جانے لگے تو زمر نے فیونا سے تصویر اتارنے کا کہہ دیا۔ اس نے خاموشی سے چند تصاویر اتاریں اور ہر دفعہ کی طرح ان کو ایک کاپی دینے کا وعدہ کیا۔ چائے بھی اسی رسمی تناؤ بھرے ماحول میں پی گئی۔ نوشیروان ڈسٹرب سا پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ ہاشم اور جواہرات آخری پل تک میزبانی نبھاتے رہے۔ جاتے سمے زمر نے ملتے ہوئے جواہرات نے سرگوشی کی، ہنی، مجھے لگتا ہے تم اپنا انتقام کا ارادہ بدل رہی ہو۔ زمر نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس ملکہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی، فی الحال صحیح موقع کے انتظار میں اپنے دشمن کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ جواہرات نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ندرت اور ابا ابھی ہاشم کا شکریہ ہی ادا کر رہے تھے۔ وہ دونوں پہلے ہی نکل آئے۔ اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ ایک تاریک سبزہ پر چلتے ہوئے حنین دبے دبے غصے سے بول رہی تھی، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کی رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ زمر سر اٹھا کر تاریک آسمان دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کدھر ہوگا، اسے عید کا معلوم بھی ہوگا یا نہیں۔ پھپھو، وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی، میں ان کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی کوشش کروں؟ کہیں تو کوئی کانٹیکٹ ملے گا اس جگہ کا جہاں بھائی کو رکھا ہوگا۔ حنین، ابھی کوئی غلطی مت کرنا، ہم کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے، خاور پکڑ لے گا، وہ سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ ابھی ہم خاموشی سے فارس کو اس کا کام کرنے دیتے ہیں۔ ہاشم کے ساتھ ساتھ تمام ملوث افراد کا سامنے آنا ضروری ہے، مگر مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ تم نے ابھی اس سے بات کی ہے؟ وہ چونکی، پھر مٹھی میں دبی شے کو دیکھا۔ مطلب یہ ہر تہوار یا پارٹی پر ہماری تصویریں کیوں بناتے ہیں؟ پہلے تو اتنا خاص طور پر اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تصویریں وہ سعدی کو دکھاتے ہوں گے۔ حنین ایک دم سن رہ گئی۔ وہ چاہیں تو خفیہ طور پر بھی اتروا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ اچھے پوز میں تصویریں بنوانے پہ زور دیتے ہیں تاکہ سعدی کو مینٹلی ٹارچر کر سکیں۔ دیکھو،
تمہاری فیملی تم سے بے فکر ہو کر اپنی دنیا میں گم ہے۔ اوہ، اس کے لب سکڑے، پھر آنکھیں یکدم چمکی۔ یعنی ہمیں ان کے فون ہیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کے ہاتھوں سے ہی ان کے ذریعے بھائی کو پیغام بھیج سکتے ہیں پھپھو۔ زمر نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے صرف زمر بھی کہہ سکتی ہو؟ حنین ایک دم ٹھہر گئی، منظر دھندلا گیا۔ وہ ایک 6 سالہ بچی کے روپ میں ڈھل گئی جو شرمیلی آواز میں ندرت سے کہہ رہی تھی، بھائی پھپھو کو پھپھو نہیں کہتا امی، میں بھی زمر کہہ لیا کروں۔ بیٹا، بھائی بڑا ہے، اس کی اور بات ہے، مگر تم تمیز سے پھپھو کہا کرو۔ شرمیلی آنکھوں کی جوت ایک دم بجھ گئی، دھندلا منظر گم ہو گیا اور وہ منظر واپس سبززار پر کھڑی تھی۔ زمر اس کے آگے چلتی دور جا رہی تھی، اس کے آدھے بندھے گھنگریالے بال ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرائی، اوکے زمر، اور اس کے عقب میں ہولی۔ عجیب پیشہ وری کے عجیب طرح معیار، جو سنگ زن ہے وہ آئینہ گر نظر آئے۔ ہارون عبید کے اونچے قصر کو گھیرے سبززار سے شام کی ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ گھاس نم تھی اور اس پر مور ٹہل رہے تھے۔ آبدار بھی سوچ میں گم ننگے پاؤں چل رہی تھی، چہرہ سرخ اسکارف میں لپٹا تھا۔ دفعتاً وہ رکی، آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑا۔ دور سے ایک ملازم ایک گھوڑا لیے چلا آ رہا تھا، سفید براق سا ننھا گھوڑا، ساتھ ہاشم کاردار چلا آ رہا تھا، بلیک سوٹ، جڑ سے پیچھے کو سیٹ بال، وجیح چہرے کی مسکراہٹ۔ دور سے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ صرف مسکرائی اور سوچتی رہی۔ لمحے بھر میں اس کا ذہن 6 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ 18-19 سال کی تھی تب، چہرے کے گرد تب بھی سرخ اسکارف لپٹا ہوا تھا اور قدم قدم پانی میں وہ چل رہی تھی۔ مڑ کر اس نے ساحل پر بیٹھے بابا کو دیکھا جو موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے، بیرے ان کی ڈنر ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ سوٹ میں ملبوس 2 افراد اور ایک عورت جسے وہ جواہرات کاردار کے نام سے پہچانتی تھی، ٹیبل پر بابا سے مل رہے تھے۔ وہ نظر انداز کیے جانے کا دکھ لیے چلتی رہی، باقی اس کے گھٹنوں پر پانی پہنچ گیا تھا۔ وہ چلتی رہی، پھر اس نے پیچھے سے آوازیں سنی، مگر وہ نہیں رکی۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ در آئی، ستانے کا شوق۔ وہ چلتی رہی، پانی کمر تک تھا جب اس کا پاؤں رپٹا، وہ اوندھے منہ گری۔ پانی، سرمئی پانی، اندر سے سب نیلا، سیاہ، ہر جگہ پانی۔ بمشکل چہرہ باہر نکالا، دھندلا سا نظر آیا کہ گارڈ اس طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا، بابا کا مہمان۔ وہ کوٹ اتار کر پرے پھینکتا پانی میں کودا تھا، پھر ہر سو پانی تھا۔ اگلے مناظر فلیشز کی طرح آبی کی آنکھوں میں چمکے۔ وہ اسے نکال کر لایا تھا، وہ خود بھی بھیگ چکا تھا، مگر جب آبی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود پر جھکے شخص کو دیکھا تو اسے معلوم تھا کہ اس شخص کی پشت پر سفید شرٹ پر ایک ننھی سی سپی چپکی تھی۔ اس کے لبوں سے پہلے الفاظ یہی نکلے تھے، گریم ریپر، یعنی موت کا فرشتہ۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ ہلکا سا ہنسا، گریم ریپر اتنے قیمتی سوٹ نہیں پہنتے۔ اس نے بابا اور دوسرے چہرے بھی دیکھے خود پر جھکے ہوئے، مگر وہ اس شخص کو ملک الموت نہیں کہہ رہی تھی۔ پھر بھی گزرے ماہ و سال میں وہ جب بھی آتا، اس سے جب بھی ملاقات ہوتی، وہ اسے گریم ریپر ہی کہتی تھی۔ یہ نام اس ایک شخص کے ساتھ نصیح ہو چکا تھا، کوئی عجیب سا موت کا احساس بھی اس کے ساتھ نصیح ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ اس کی سالگرہ نہیں بھولا تھا۔ مسکراتے ہوئے قریب آیا، ہیپی برتھ ڈے ریڈ۔ آبی مسکرائی، گھوڑے کے سفید نرم بالوں کو چھوا۔ اعلیٰ نسل کا قیمتی گھوڑا، تھینک یو گریم ریپر، کیسے ہو تم؟ وہ اس سے ہمیشہ بہت تکلف سے ملتی تھی، اس کی کالز کا جواب دینا بھول جاتی، سالوں فون نہ کرتی، مگر پھر بھی وہ اسے تم کہہ کر پکارتی تھی۔ میں اچھا ہوں، پسند آیا؟ گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ آبی نے مسکرا کر سر ہلایا، بہت زیادہ۔ چند لمحے خاموشی میں کٹے۔ ہاشم نے اسی احتیاط پسندی سے سر کو خم دیا۔ میں تمہارے بابا کے پاس جا رہا ہوں، میں بھی آتی ہوں۔ وہ مڑتے مڑتے رکا، ذرا چونکا۔
آپ بھی اس طرح کبھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس کے پاس ہاشم سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ اس کا برتھ ڈے یاد رکھتا تھا تو وہ اس کی بیماری میں ضرور حال احوال پوچھنے آتی تھی۔ احسان کا بدلہ، احسان اور کچھ نہیں۔ ہاشم کاردار کے لیے یہ رشتہ ایک ایسا شیشہ تھا جس کا وہ اپنے سانس کی دھن سے بھی میلا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ وہ اندر ہارون کی اسٹڈی میں آ کر بیٹھا تو خاور ہارون کو شادی کے بارے میں اپڈیٹ کر رہا تھا۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دفعتاً دروازے پر کھٹکا ہوا۔ خاور خاموش ہو گیا۔ آبدار نرمی سے مسکراتی اندر آئی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پر بیٹھے ہارون، قریب کھڑے خاور اور سامنے بیٹھے ہاشم تب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ معصومیت سے مسکرائی، ابھی تک ننگے پاؤں تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، سادگی سے گویا ہوئی۔ ہاشم نے شیور پوچھا، کہا، کہو، حوصلہ دیا۔ آپ لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہے؟ کسے؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ وہ لڑکا جو مسنگ ہے۔ باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ خاور صرف چونکا، لیکن ہارون مطمئن نظر آئے اور ہاشم پرسکون۔ کون سا لڑکا آبدار؟ ہاشم ناسمجھی سے بولا۔ ہاشم، اس نے آگے ہو کر پر یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے اسے کہیں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس سے اہم معلومات چاہیے، مگر یہ غلط ہے ہاشم۔ بابا، آبی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا۔ ہم نے کسی کو کہیں نہیں رکھا ہوا، اور ہم کیوں کسی کو رکھیں گے ریڈ؟ وہ تعجب سے مسکرایا، جیسے اس کی کم علمی پر تاسف ہوا ہو۔ بس مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے شک ہو رہا تھا۔ پلیز اگر ایسا ہے تو اس کو اس کی فیملی کے پاس بھیج دیں پلیز، وہ لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ ہاشم پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا، کیا تم ہمیں ایسا سمجھتی ہو کہ ہم یوں کسی کو اس کی فیملی سے الگ کر کے رکھیں گے؟ آبی، کیا اتنے سالوں میں بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکیں؟ کیا تم اپنے باپ پر بھی شک کر رہی ہو؟ آبی کے چہرے پہ تذبذب نظر آیا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر مجھے لگتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ میں اس کے ماموں سے بھی ملی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا ایسے ہی نہیں کھویا، بلکہ یہ کسی کرمنل کا کام ہے جس نے اسے گولیاں مار کر اغوا کر لیا ہے۔ وہ اتنا ڈیسینٹ آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا نا؟ ہاشم کے اندر ایک دم غصہ ابلا تھا۔ اور وہ خود کیا ہے؟ 2 قتل کر کے جیل جانے والا۔ اس کی باتیں سن کر تم ہم پر شک کر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو آبدار، فارس غازی خود ایک خطرناک مجرم ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ آبدار اداسی سے مسکرائی، پھر آگے ہوئی۔ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاشم کاردار، پاکستان میں 1500 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں فارس غازی کے بھانجی کی بات کر رہی ہوں؟ ہاشم کے منہ پر کسی نے کھولتا ہوا تیل پھینک دیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل گنگ ہو گیا۔ وہ شہری کے ہاتھوں مات نہیں کھا سکتا تھا، وہ صرف انہی کے ہاتھوں مات کھاتا تھا جن سے اسے محبت ہوتی تھی۔ آبدار کے تاثرات بدل گئے، معصومیت معدوم ہوئی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ سنو، ثابت ہو گیا کہ سعدی یوسف نیس کام کا گمشدہ سائنسدان آپ لوگوں کے پاس ہی ہے۔ ویسے میں اس کے ماموں سے نہیں ملی، احمد سے ان کا ذکر سنا تھا صرف۔ کندھے اچکا کر بولی۔ ہارون ایک دم غصے سے بولے، جو مسئلہ تمہارا نہیں ہے اس میں تم نہ بولو آبی۔ اچھا ٹھیک ہے ہارون۔ ہاشم نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو چپ کرایا، پھر آبی کو دیکھا۔ اس کی نظریں بھی بدل چکی تھیں۔ مجھے معلوم ہے تم فارس کو کچھ نہیں بتاؤ گی، کیونکہ تم ایک قاتل کو اپنے باپ کا دشمن نہیں بنانا چاہو گی۔ اب دھیان سے سنو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سائنسدان ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، چند ماہ کے لیے اس کو منظر عام سے غائب کرنا ضروری تھا۔ وہ میرا دوست بھی ہے، اب بولو اس میں کیا غلط ہے؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا تھا۔ مجھے غلط صحیح سے سروکار نہیں ہے، تو کیا چاہتی ہو تم؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ناممکن، ہارون نے سختی سے جھڑکا۔
تم اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ہاشم نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اس کے میموریل ڈنر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہے۔ اس میں اس کے ڈاکٹر نے تقریر کے دوران کہا تھا کہ وہ لڑکا آپریشن ٹیبل پر چند لمحے کے لیے مر گیا تھا مگر پھر ریکور کر لیا گیا۔ میں NED سے گزرنے والے مریضوں کا انٹرویو کرتی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے۔ مجھے صرف اس کا انٹرویو کرنا ہے۔ آپ کے بقول وہ آپ کا مہمان ہے، قیدی نہیں، سو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس کی جگہ 10 اور کیسز لا دوں گا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں مینو تھراپسٹ ہوں ہاشم، میں اپنے جواب نکلوا لیتی ہوں۔ خاور نے ذرا چونک کر اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ ٹاپک کلوز، آبدار، تم اسے نہیں مل رہی اور نہ تم کسی کو کچھ بتا کر اس کی اور ہماری جان خطرے میں ڈالو گی، سمجھی؟ ہاشم نے کبھی اس سے اتنی درستی سے بات نہیں کی تھی۔ آبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ناراضگی سے اٹھ گئی۔ ہارون خفا نظر آ رہے تھے اور ہاشم شدید ناخوش تھا۔ یہ دن اس کے لیے قیمتی تھا اور آج یہ سادی کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے۔ اکتوبر کی دوسری دوپہر سعدی یوسف اپنے کمرے کے باتھ روم میں کھڑا تھا اور آئینے میں کندھے پر گولی کا نشان دیکھ رہا تھا، گول سا سرخ بھورا نشان جو اب ساری عمر اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی وقت دروازہ زور سے پیٹا گیا، اس کے ابرو بھیچے، باہر نکلا تو ایک دم کسی نے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ سعدی بمشکل سنبھلا تو دیکھا وہ خاور تھا، ہاشم کا پرنسپل سیکریٹری آفیسر، سیاہ کوٹ، بالوں کا کریو کٹ اور سیاہ مونچھوں والا اونچا لمبا بھرے جسم والا خاور اس کو دیوار سے لگائے غصیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہارا وکیل کون ہے؟ سعدی نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر خاور کمبینٹ میں اعلیٰ درجے کی تربیت رکھتا تھا، ذرا سا بھی نہیں ہلا۔ سیدھی طرح بتاؤ، جج والی ویڈیو کس کو دی تھی تم نے؟ کس نے لیک کی وہ؟ سعدی کے ابرو حیرت سے اٹھے۔ وہ لیک ہو گئی؟ گڈ۔ خاور اسے گردن سے دبوچے آگے لایا اور بڑے سے پانی کے برتن میں اس کا چہرہ جھکایا۔ سعدی نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ بولو، نام بولو وکیل کا۔ تم ایکس ملٹری مین ہو نا؟ خاور، کیا رینک تھا تمہارا؟ خاور نے اس کا چہرہ پانی میں ڈبو دیا، چند لمحے رکا، پھر کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، منہ کھول کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کون ہے تمہارا وکیل؟ تم ہاشم کے جتنے وفادار بن جاؤ، تم کاردار نہیں بن سکتے، تم ہمیشہ ان کے غلام رہو گے۔ خاور نے زور سے اسے دوبارہ ڈبکی دی، ساتھ ہی چلایا، نام بتاؤ مجھے اس کا، پھر باہر نکالا۔ منہ کھول کر سانس لیتا چہرہ سیدھا کیا، آنکھیں بند کیے وہ ہانپ رہا تھا۔ تم ان کے ساتھ ہوتے ہو لیکن تم ان کی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ نہیں سکتے، وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ خاور، تم ہمیشہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو۔ نام بولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے چند مزید ڈبکیاں سعدی کو دی، پھر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ سعدی کا پورا سر اور چہرہ ٹپ ٹپ پانی ٹپکا رہا تھا، شرٹ بھیگ چکی تھی۔ ایسے گیلے چہرے کے ساتھ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم نے مجھے ایک تھپڑ نہیں مارا، ہاشم کاردار نے تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، مار بھی لو تم مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ میں وکیل کا نام نہیں بتاؤں گا۔ خاور کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے جھٹکے سے سعدی کو بیڈ پر دھکیلا۔ وہ مسلسل تم کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے چلا رہا تھا۔ خاور کوٹ درست کرتا، منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکل آیا۔ ہاشم کی طرف سے بھجوائی گئی اس کی فیملی کی تصاویر اس نے آتے ساتھ ہی بیڈ پر ڈال دی تھی اور وہ اب بھی وہیں پڑی تھیں۔ گھنے سے پیڑ میں بھی سایہ ہمیں نصیب نہیں، میرے سورج کی بھی سب سمتیں تمہاری ہیں۔ یہ ہوٹل کا وہ فلور تھا جہاں 4 سال قبل زمر کو گولی ماری گئی تھی۔ صبح کے اس وقت وہ خاموش اور سنسان پڑا تھا۔ احمد کے کہنے پر زمر ادھر آ گئی تھی اور اب وہ دونوں لفٹ کے پاس کھڑے تھے۔
احمد بولے جا رہا تھا اور زمر بے توجہی سے سن رہی تھی۔ گواہوں کے مطابق فارس غازی اس لفٹ سے آیا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی، یعنی اپنے قیمتی وقت سے چند گھنٹے نکالے جن کے پیسے میں آپ سے روز قیامت مانگوں گا، تو دیکھا کہ ایک گواہ کے بیان میں تضاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ غازی اس کے ساتھ لفٹ سے اترا تھا، مگر ایک دفعہ کہا غازی اس کے سامنے لفٹ سے اترا۔ اب سامنے دیکھیے۔ احمد نے جوش سے اشارہ کیا۔ زمر نے بہت صبر سے ادھر دیکھا۔ وہاں ایک اور لفٹ تھی۔ یہ پرائیویٹ لفٹ ہے، ہوٹل کے مالکان کے لیے یا بہت خاص شخصیات کے لیے۔ سو میرا ٹرافک کلیکٹر بھی کوئی ایسی ہی اسامی ہے جس کے ہوٹل مالکان سے روابط ہیں، وہ یقیناً ادھر سے آیا ہوگا۔ اور زمر نے پرس سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ویڈیوز ہیں اور فیس بھی۔ ارے! اس کو تعجب ہوا۔ پیکٹ کھول کر اندر جھانکا، پھر مسکرایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کچھ مانگا تھوڑی تھا۔ نہیں رکھنی تو واپس کر دو، فوراً ہاتھ پھیلایا۔ احمد نے جلدی سے پیکٹ اپنے پیچھے کیا، منہ بگڑا۔ کیا آپ کی امی نے آپ کو رسماً انکار کرنا نہیں سکھایا؟ وہ پھر دوبارہ لفٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے کام تو ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ ٹرافک کلیکٹر کے بارے میں مزید نہیں جاننا چاہتی کیا؟ نہیں۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ تصحیح کیجیے احمد، میں آپ سے بہت کچھ چھپا رہی ہوں۔ وہ آگے چلنے لگی۔ احمد گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے عزت دے؟ احمد، وہ سنجیدگی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہارون عبید نے آپ کو کوئی ہدایت دی ہے جج صاحب کی مدد کے لیے؟ کیونکہ جس ٹی وی چینل میں ہارون صاحب کے اکثریتی شیئرز ہیں، وہ آج کل جج صاحب کی بہت حمایت کر رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ احمد چپ ہوا، پھر شانے اچکائے۔ کونسلنٹ کلائنٹ پریولیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا، کیا انہوں نے آپ سے کہا کسی اور مشہور شخص کا کوئی اسکینڈل لیک کیا جائے تاکہ یہ اسکینڈل دب جائے؟ میں پریولیج کے تحت جواب نہیں دے سکتا۔ اوہ، مجھے یاد آیا، کیا ہارون صاحب نے بتایا وہ میری بھتیجی کی سالگرہ پر ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ نہیں تو؟ وہ حیران سا ایک دم بولا، پھر فوراً چپ ہوا۔ زمر مسکرایا۔ مطلب یہ کہ پہلے 3 جواب ہاں میں تھی۔ تھینک یو احمد، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، وہ تلملایا تھا۔ یہ ہوئے پورے 1699 درے۔ ویسے ہارون عبید کا کاروبار کتنے ممالک میں ہے؟ وہ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مسز زمر، وہ سنجیدہ ہوا۔ وہ میرے باس ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ان کی معلومات آپ کو لیک کروں گا تو آپ غلط ہیں، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو سعدی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو آپ بھی غلط ہیں۔ جج صاحب کی ایکسپلوریشن میں آپ بھی ملوث تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس سارے میس میں برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے مجھے شام تک وہ لسٹ ملنا چاہیے۔ ٹھنڈے اور نرم سے انداز میں وہ بولی۔ احمد ناخوش نظر آنے لگا۔ دور راہداری سے گزرتے ویٹر نے اوٹ میں کھڑے موبائل سے ان دونوں کی تصاویر لیں، پھر سر جھکائے آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر اس نے وہ تصویر ایک نمبر پر بھیجی اور پھر فون ملایا۔ تیسری گھنٹی پہ ہیلو سنائی دی۔ غازی بھائی، آپ نے مجھے کہا تھا کوئی کام کی بات ہو تو بتانا۔ وہ دبی آواز میں زینے اترتے بول رہا تھا۔ ہاں بولو۔ فارس ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک نوجوان 2-3 دفعہ یہاں آیا ہے، آج بھی نظر آ رہا ہے، ساتھ میں لڑکی بھی ہے۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور آپ کے کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے چھان بین کر رہا ہے۔ کچھ گواہ اب بھی ہوٹل میں تھے، ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، ان کی تصویر بھی لے کر بھیج رہا ہوں۔ اور دوسری طرف فارس چہرے پر تناؤ در آیا، شکریہ کہہ کر فون رکھا اور پھر میسج کھولا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے ابرو تعجب سے بھینچے۔ کار آہستہ کر کے روکی، اچھمبے سے اسکرین کو زوم کر کے وہ تصویر دیکھی۔ بار بار یہ دونوں میرا کیس ری اوپن کر رہے ہیں۔ ایک دم سے تفرقات نے اسے آن گھیرا۔ اس نے کار کا رخ موڑ لیا۔ یہ جانتے ہو دل میرا،
یہ دیکھتے ہو کس نگاہ سے۔ سپہر میں احمد واپس ہارون عبید کی رہائش گاہ پر آ کر اپنے کمپین آفس میں مصروف ہو گیا اور آبدار اپنے کلینک میں تھی۔ کسی کام سے وہ باہر نکلی تو دیکھا ملازم ایک شخص کو لان میں لا رہا تھا۔ وہ اسمارٹ اور دراز قد تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلا آ رہا تھا۔ ملازم نے اسے لان میں چیئر پیش کی، وہ بیٹھ گیا تو ملازم آبی کی سمت آیا۔ یہ کون ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمد صاحب کے دوست آئے ہیں، فارس قاضی۔ آبدار نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سنو، کچن میں چائے کے لیے بولو اور اگلے آدھے گھنٹے تک احمد صاحب کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ سے کہتی وہ آگے چلتی آئی۔ وہ کرسی پر ٹانگ جمائے بے نیاز سا بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو فارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹیپ احمد ابرو چکائے۔ جی وہ آتے ہی ہوں گے۔ آبی نے اپنے چہرے پر عدلی معصومیت طاری کر لی اور مسکرائی۔ آپ کا بھانجا ہے نا وہ جو مسنگ ہے؟ احمد نے ذکر کیا تھا۔ سعدی یوسف کی یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے گئی تھی ایکسچینج پروگرام کے تحت، وہیں ایک دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ فارس خاموشی سے اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں دیکھتا رہا۔ دھومر نے بتایا تھا کہ ٹھیکیدار کے بقول سعدی کی چین لینے آنے والی لڑکی کی آنکھیں ہلکے رنگ کی تھیں، سرمئی نیلی۔ سارا اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ وہ گواہ لڑکی سعدی کی عمر کی اس کی کوئی دوست ہوگی یا کلاس فیلو ہوگی۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، کیسے ہوا یہ حادثہ؟ اس کی خاموشی کے باعث وہ چپ ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کی۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ساری تفصیل مل جائے گی۔ لاپرواہی سے کہہ کر اس نے پھر سے گھڑی دیکھی اور ذرا اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا آ رہا تھا۔ چائے لیجیے، آبدار نے شائستگی سے پیشکش کی۔ میں اپنی جیب سے چائے پیتا ہوں صرف، اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تب بھی احمد ادھر آتا دکھائی دیا۔ اسے فارس کا میسج مل گیا تھا۔ وہ ذرا حیران تھا۔ تم ادھر؟ مجھے کام تھا۔ تم کدھر سے؟ صبح سے کال کر رہا تھا۔ فارس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ احمد ذرا رکا۔ ایک کلائنٹ کے ساتھ تھا، احتیاط سے بولا۔ تمہارے کلائنٹ ہارون عبید نہیں ہیں؟ وہ کسی دوسری نوعیت کا کلائنٹ ہے۔ لوگ مجھے بہت سے کاموں کے لیے ہائر کرتے ہیں غازی۔ سادگی سے مسکرایا، البتہ ذرا تشویش بھی ہوئی، مگر جب فارس نے محض سر ہلا دیا تو اسے سکون ہوا۔ پھر خاموش بیٹھی آبی کا تعارف کرانے لگا۔ یہ آبدار عبید ہیں، ہارون صاحب کی صاحبزادی۔ یہ گریم ریپر سے آبزروڈ ہیں، کلینیکل ڈیتھ پر ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن پروفیشنلی یہ ایک پینوتھراپسٹ ہیں۔ ذرا ہلکی آواز میں اضافہ کیا، وہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھڑی لہرا کر ان کو ہیپناٹائز کر کر کہتے ہیں الٹے لٹک جاؤ۔ احمد صاحب، آپ کی ہائپوڈینس کے بارے میں معلومات کافی کمزور ہیں۔ وہ خفگی سے بولی۔ کوئی بھی کسی کو ہیپناٹائز کر کے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروا سکتا۔ یہ صرف فوکس کرنے کے لیے ہے، بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے یا بھولی باتوں کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب دن میں کئی بار تنوی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کوئی مووی دیکھتے ہوں، کوئی کتاب پڑھتے ہوں، ہم بے ارادہ اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہ تنویم کی ایک ہلکی شکل ہے، اور میں گھڑی دیکھ کر لوگوں کو ہیپناٹائز نہیں کرتی۔ وہ ناراضگی سے بولتی پلٹ گئی۔ احمد نے سر جھٹکا۔ جانے دو، یہ بھی نارمل نہیں ہے، تمہارے خاندان کی طرح۔ آخری 4 الفاظ بس دل میں کہے اور متوجہ ہوا۔ کیا کام تھا؟ بہت دن پہلے تمہیں الیاس فاطمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے میں سستی کر رہا تھا، لیکن اب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بس یوں ہی لگنے لگا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور فارس متضاد کیفیت میں گھرا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہم نے مدت سے الٹ رکھا ہے کاسہ اپنا، دست زادرہ تیرے درہم 2 دینار پہ خاک۔ ان سب سے دور سعدی یوسف اپنے قید خانے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے قرآن کھلا تھا اور ارد گرد سے بے نیاز ایک ٹھنڈی میٹھی سی چھایوں کے زیر اثر تھا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ تعوذ پڑھ کر النمل اس جگہ سے کھول رہا تھا جہاں سے اس نے ایک روز چھوڑی تھی۔
آج کل بے ترتیب زندگی کی طرح تلاوت بھی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوائے نئے کپڑوں اور کتابوں کے اس کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی۔ سعدی کی طرح سے اس کے بھی ہر درہم اور ہر دینار پر خاک۔ قرآن میں کبھی کہیں سے پڑھتا، کبھی کہیں سے۔ آج نمل میں ہدہد والے واقعے کو وہیں سے جوڑا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے اے ہدہد کہ تم نے سچ کہا یا ہو تم جھوٹوں میں سے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ان کے پاس ڈال دینا، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اوہ پیارا ہدہد، سعدی نے گہری سانس لی۔ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی غیر حاضری پر معقول وجہ نہ پیش کر سکنے کی صورت میں اس کو ذبح کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اب وہ بیچارہ خبر لے آیا، اتنی لمبی تقریر بھی کر دی، پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا، دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ کتنے عرصے سے وہ سلیمان علیہ السلام کا وفادار جاسوس رہا ہوگا، پھر بھی انہوں نے ایک دم سے اس کا یقین نہیں کر لیا، اور اگر کر بھی لیا تو جتایا ضرور کہ تمہاری تحقیق ضرور کروں گا۔ میں نے بہت سوچا، کیوں؟ شاید اس لیے کہ انسان جتنے اہم عہدے پر ہو اتنے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اتنا اس کو محتاط ہونا چاہیے اور آنکھیں کان بند کر کے کسی کی بات پر اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ اور شاید ایک بادشاہ کی باروب شخصیت کے بھی منافی تھا کہ ایک دم سے اس حدود کی تعریف کر دیتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ڈسپلن ہر ادارے، ہر فوج اور ہر گھر کے لیے ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ملکہ سبا سلیمان کا خط پانے کے بعد کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف سے ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ خط کا مسودہ یہ تھا، یہ ہے سلیمان کی طرف سے، اور یہ شروع ہوتا ہے بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے۔ بس اتنا کہ تم سرکشی نہ کرو میرے سامنے اور مسلمان بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ سعدی نے قلم سے اس آیت کو انڈر لائن کیا۔ ملکہ بھی کیا ملکہ تھی، خط کی مہر سے پہچان لیا کہ یہ کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہے، عام آدمی کی طرف سے، کنگ سلیمان کی طرف سے ہے۔ سو غرور سے اسے رد نہیں کرا دیا، بلکہ اپنے سرداروں کے پاس اسے لے کر گئی اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس زمانے میں خط بھیجنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا تھا۔ مجھے یاد آیا، اللہ تعالیٰ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، کسی کو صفحے جتنا لمبا، کسی کو صرف 2 الفاظ، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے محض 2 فقرے لکھے، صرف 2 فقرے۔ عجب بات ہے، آپ ایک اتنی بڑی ملکہ کو دعوت دے رہے ہیں تو صرف 2 فقرے کیوں لکھے؟ مگر اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں، ملکہ نے کہا، اس کی طرف باعزت خط ڈالا گیا ہے۔ خط پہ شاہی مہر تھی اور وہ باقاعدہ قاصد کے ذریعے نہیں ڈالا گیا تھا، اسے ایک پرندہ روشن دان سے گرا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تبلیغ کے لیے الفاظ سے زیادہ طریقہ اہم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، مگر ہم، آج کے مسلمان، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے چہرے پر افسوس اترا، کمرے میں بھی اداسی بکھر گئی۔ میرے جیسے لوگ جن کے عقائد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم بدعت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بدعت کو پہچانتے بھی ہیں، ہم جیسے لوگ اپنے ملک میں دن رات ہونے والی بدعتوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ فیس بک جہادی بن کر لمبے لمبے کمنٹس کرتے ہیں، یہ حرام وہ حرام۔ کسی محفل میں بدعت دیکھ لیں تو وہیں شور برپا کیا اور پھر 2 فریق بنا کر لڑائی شروع۔ کوئی بدعتی SMS بھیجے تو جواب میں گرما گرم میسج بھیج دیا۔ میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کہ میرے مالک کا ایک بڑا طبقہ، میرے ملک کا ایک بڑا طبقہ بدعتی کیوں ہے؟ وہ بدعتی ہیں میرے جیسے قرآن اور سنت کے پیروکاروں کی وجہ سے۔ قطعیت سے کہتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ان بدعتی مسلمانوں کو اگر کسی چیز کا علم نہ تھا، وہ اگر اپنے ماں باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں تو ہمیں ان کا علم تھامنا تھا۔ ہم نے ان کو کیوں راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی؟ اور اگر کوشش کی تو کیسے؟ ٹوک کر، غصہ کر کے؟
تنقید کر کے، خود کو درست ثابت کرنے کی ضد میں بحث کر کے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتے لوگوں کو چلا چلا کر آندھی کھائیوں سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلانے سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ لوگ ذرا ٹھہریں گے، الجھیں گے، مگر پھر جتنا ان کی آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں اتنے کو بہت سمجھ کر چلتے جائیں گے۔ اندھیرے میں چیخنا چلانا تھوڑی جاتا ہے، اندھیرے میں تو دیے جلائے جاتے ہیں۔ روشنی آئے گی تو تاریکی خود چھٹ جائے گی، حق آئے گا تو باطل خود بخود چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ بحث ضد اور لڑائی سے کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ علوم الحدیث سیکھنے میں، صحیح حسن ضعیف موضوع حدیث کا فرق جاننے میں، حدیث کی سند، راوی کی شرائط، یہ سب باتیں سمجھنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے خود تو کئی مہینے اور کئی سال لگا کر دینی کورس کرتے ہیں، ڈپلومے یا سند لیتے ہیں، مگر دوسرے سے امید کرتے ہیں کہ جو بات ہمیں خود کئی برس لگا کر سمجھ آئی وہ دوسرا شخص 4 لائن کے ایک SMS میں سمجھ جائے۔ چلانا آسان ہے لیکن دیے جلانا مشکل ہے۔ امر بالمعروف پہلے آتا ہے، نہیں عن المنکر کا دوسرا نمبر ہے۔ آہستہ آہستہ نرمی سے، پیار سے، تحمل سے لوگوں کو تعلیم دی جائے تو وہ ہم سے اچھے سنت کے پیروکار بن سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ تحمل کہاں سے لائیں؟ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا جو دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کے بجائے طریقے کو سحر انگیز رکھا تھا۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں بھی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا۔